دوسرا سوال ہے ہاں سورہ یوسف میں جہاں برہان کا لفظ آیا ہے، جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نبی یوسف کو برہان نہ دکھاتے تو معاملہ جو الٹ ہو جاتا، یہ برہان کیا چیز ہے؟ بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ اگر اس نے برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی ارادہ برائی کا کرتا۔ اب اس بارے میں مفسرین نے کیا سارائیاں کی ہیں اور لمبے چوڑے قصے لکھے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی روکا مگر آپ ان کے کہنے پر بھی نہیں رکے۔ آواز ایک پرندہ آ کر دیوار پر بیٹھا، اس نے بھی روکا، پھر بعد نہیں آئے۔ آخر میں آپ کے والد جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے، یعقوب علیہ السلام منہ میں انگلی لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا تو کیا کرنے لگا؟ تو ایسی باتیں لکھی۔ کچھ تو اس سے بھی آگے چلے گا کہ آپ نے ساری چیزوں کے باوجود ہزار بند کھول دیا اور بیٹھ گئے غلط جگہ۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو معاملہ حد سے گزر گیا، انہوں نے پشت پر ہاتھ پھیرا، اس سے منی جو تھی وہ گر گئی، پھر آپ بچے۔ خرافات اور بےہودگی کی حد کر دی، اللہ کے پیغمبر کی توہین میں کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ نبیوں کے قصے گنڈوں کے واقعات ان لوگوں نے بنا دیے۔ اصل میں بات سلفی صاحب یہ ہے کہ کوئی وہاں نظر نہیں آیا، نہ کوئی ایسی بات۔ ایسی چیزوں سے اللہ نے بچانا تو ہمیں بھی بچا سکتا تھا، کوئی آ جائے جبریل ہمیں روک دے ہم بھی روک دیں گے، یہ کیا پیغمبر کا کمال ہوا؟ وہ برہان جو تھی وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی کہ یوسف علیہ السلام سے جب اس عورت نے برا خیال ظاہر کیا، آپ نے سنتے ہی کہا معاذ اللہ انہ ربی، توبہ توبہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ میرا رب ہے اللہ، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ برہان رب ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر تھا، اس نے پہلے دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں، بصیرت، وہ نے اتنی سمجھ تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا یہ ہتھیار تھا ان کے پاس جس کو اللہ کہتا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو بھی گمراہ ہو جاتا۔ سیدھی سی بات تھی، قرآن میں ہی تھا کہ معاذ اللہ انہ ربی انہ لا یفلح الظالمون، غلط کام کرنے والے جو جڑے ان کا بیڑا پار ہوگا۔ یہ برہان تھی، دلیل تھی، روشنی تھی جو یوسف علیہ السلام کو حاصل تھی۔ صورت شکل کوئی نہیں نظر آئی۔ جی حکیم صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایمان میں عمل میں برکت دے، اللہ آپ کو اجر دے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا مولانا سے۔ جی پوچھیے بھائی۔ وہ لوگ جو دین کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، جی جی مطلب کسی بھی حوالے سے، جی جی ان کا کیا اجر ہے؟ یہ سہیل صاحب ہے جی، اپنے شاف کمپیوٹر والے۔ سہیل صاحب جو دین کی اشاعت کے لیے کام کرتے ہیں نا، اصل میں تو یہی سب سے بڑی نیکی سمیٹ رہے ہیں۔ باقی ساری نیکیاں جو ہے نا وہ ہم اللہ کے غلام کی حیثیت سے کرتے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں۔ یہ نیکی جو ہے نا جہاد اور دین کو پھیلانے کے لیے کوش کتابیں شائع کرنا، علماء کا آواز کرنا، یہ وہ کام ہے جس کو اللہ نے کونوا انصار اللہ کا، اللہ کے مددگار بن دو۔ یہاں بندے نہیں رہنے دیا، مددگار، کیونکہ اللہ کا اصل مشن ہے کہ دنیا میں دین پھیلے۔ یہ اللہ خود چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے جبر سے کام نہیں لیا۔ اگر چاہتا سب کی گردن مروڑ کر ولی بنا دیتا، مگر اس سے ثواب عذاب نہ رہ جاتا۔ اس لیے اس نے تبلیغ کے ذریعے چاہا کہ اپنی بات دلیل سے منواؤں، کتابیں اتاری۔ تو جو علماء اور نیک لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تلوار کے ذریعہ یا زبان کے ذریعہ یا قلم کے ذریعہ، وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کا اپنا کام، جس کو وہ چاہتا ہے کہ دین دنیا میں غالب آئے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ میرے مددگار بن، بہت اونچا درجہ ہے کہ اللہ کے مددگار، ہاں بجائے اس کے بندے بننے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ بہت اونچا مرتبہ ہے اگر یہ صحیح معنوں میں نیک نیتی سے یہ کام کریں۔ مولانا ہم جو یہ جو سیڈیز وغیرہ بناتے ہیں یا دیتے ہیں آگے، تو یہ بھی اسی میں داخل، اشاعت کی زمرے میں یہ اسی میں آتا، یہ اسی میں آتا۔ اسی لیے تو رماق کہتے ہیں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی، کہ امام غنی بھی ہو نا گھر میں، اگر وہ ذاتی ضرورت کے لیے زکوٰۃ مانگے تو پھر دیکھنا کہ فقیر ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہتا بھائی مجھے ضرورت نہیں مگر لائبریری چاہیے، دین کی کتاب میں وہ غنی ہوتے بھی لے سکتا اس کے لیے، کیونکہ دین کے لیے ایک آدمی کے بس میں نہیں اتنی کتابیں لے، ہزاروں اور لاکھوں کی کتابیں آتی ہیں، وہ غنی ہوتے بھی اس مد میں لے سکتا کہ 30 بیلا دین کو پھیلانا اپنے گھر کے لیے۔ اگر چاہتا پھر محتاج ہو تو مانگے نہیں ورنہ تھا۔ دین کی اشاعت تو بھائی سہیل سب سے بڑا کام ہے۔ یہ آدمی جو اللہ کا دین سناتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض خلیفۃ رسول ہے خلیفۃ کتاب ہے، یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی جانشین ہے، اس کا کام سنبھالے بیٹھا، اللہ کے رسول کا وارث ہے اور اللہ کی کتاب کا بھی خلیفہ ہے کہ جو قرآن چاہتا ہے وہ پھیلا رہا۔ بہت بڑی یہ شان اور منصب ہے اگر صحیح معنوں میں کسی عالم کو اللہ نصیب کر دے۔ مگر ساتھ یہ بھی شہر بھائی آپ سن لیں کہ نیک لوگ چیختے چلاتے ہیں کہ جب عالم ممبر پر کھڑا ہوتا ہے وہاں سے اترتا نا، یا اس کا قدم جنت میں ہوتا ہے یا دوزخ میں ہوتا ہے۔ بہت خطرناک ذمہ داری، پل صراط پر کھڑا ہوتا ہے۔
اگر اس نے کتاب و سنت کے مطابق بلا روریات بات کی تو جنت پہ، اگر اس نے کسی بات میں غلط بات کہی یا وہ علم ہی نہیں تھا کیوں کھڑا ہو گیا، ضعیف روایتیں بیان کرتا، جہنم میں چلا گیا۔ اس پر ایک 4 جلدوں میں مکمل کتاب امام ابن قیم نے اعلام الموقعین لکھی کہ تم جب کھڑے ہوتے تو بولتے ہو کس کی طرف سے بولتے ہو؟ تم صدر کا پیغام سنا رہے ہو پارلیمنٹ میں، اللہ کا، کہ اللہ یہ کہتا ہے، وہ ساتھ ہی لکھ رہا۔ اس نے اگر نہیں کہی تو گرفت ہو جائے کہ انت قولوا اللہ ما لا تعلمون۔ جب سورہ اعراف میں گناہ بیان کیے نا، شرک کو بھی چھوٹا گنا، آخر میں جو نا آہستہ آہستہ گناہ بڑھتے گئے، آخری گناہ یہ قرار دیا کہ جس بات کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ اللہ کا نام لے کر کہو۔ یہ سب سے بڑا جرم، دین پر بات کر رہے ہیں کہ نام اللہ کا لیتے ہو، خلق خدا گمراہ ہو رہی۔ تو عالم کا منصب بھی بہت اونچا ہے، وہ بار سے پیغمبر ہے، مگر ذمہ داری نازک بھی بڑی ہے کہ پھانسی گاڑ پر کھڑا ہے۔ جی سہیل بھائی، دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو نعت شریف پڑھتے ہیں لوگ نا، جی جی، اور ان پہ لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں، تو یہ کیسا عمل ہے؟ مطلب جو اس میں گناہ گار اگر ہوتے ہیں تو دونوں ہوتے ہیں یا کوئی ایک ہوتا ہے؟ یہی جو شہر بھائی دین کی بربادی ہے کہ نہ جیسا کام، بلکہ واضح و تبلیغ کا بھی دیکھا کہ واضح کے لیے عالم بلاتے ہیں، پھر نوٹ نشاور کرنے شروع کر دیتے ہیں، یا پہلے طے کر لیتے؟ پہلے طے کرتے۔ اب جو یہ ختم کی مدد سے وہاں تو لوگوں نے خود بتایا کہ مولوی صاحب اپنے پلے سے پیسے دے کر کچھ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ میں ختم پڑھوں گا، تم پیر کر دینا، پھر دوسرے بھی شروع ہو جائیں۔ دین کو رسوا کر دیا نا ہم لوگوں نے۔ اگر عالم کی کوئی خدمت بھی کرنا چاہتا اپنے طور پر اکٹھے کر لیں، طریقے سے خاموشی سے ان کی خدمت میں پیش کرنے رہتا، چلو اس کی بھی عزت رہ جاتی۔ یہ میراثیوں جیسا کام کہ وہ قوالی کرتے ہیں، لوگ نشاور کرتے ہیں، بالکل یہ نہ نعت کی شان کے لے گیا، نہ عالم کی بات کے مناسب، توہین ہے یہ دین۔ بہت شکریہ، اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ سہیل بھائی آپ کا، جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ بعض علماء کرام جمعۃ المبارک کے روز سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے ہیں تو مقتدی کچھ پڑھتے ہیں، اور جب سورت غاشیہ پڑھتے ہیں ختم کرتے ہیں تو اس وقت بھی مقتدی کچھ پڑھتے ہیں۔ آیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ پڑھنا جائز ہے؟ کچھ لوگ تو سرے سے جواب نہیں دیتے، وہ بھی نہیں ٹھیک بات۔ جو چیز سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے بھی وہ ثابت ہے، کرنی چاہیے، مگر کرنی صرف امام کو چاہیے۔ احادیث میں جو کچھ ملتا ہے نا، اور صحابہ وہ یہ کہ جو پڑھتا تھا نا آیت وہ جواب دیتا تھا، پچھلے نہیں دیتے تھے۔ سب اسم ربک الاعلی امام کہہ کر سبحان ربی الاعلی کہتا، اور جو ہے نا حالت کا بعد اس وہاں نہیں کوئی آیا ذکر، وہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہ حاسبنی حسابی سے، نہیں یہ نہیں حدیث پاک میں یہاں آئی، یہ آپ نے تشہد میں پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا کہ جب التحیات پڑھتے تھے نا آخری، وہاں جو دعائیں آپ نے پڑھی ان میں یہ بھی پڑھتے تھے، اور بہت اچھی دعا، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا۔ اسی پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا، جب آپ نے فرمایا نا کہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی، سوال ہوا، وہ برباد ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا تو آپ بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ حاسب حسابا یسیرا، چلو آسان ہی ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا، آپ کہتے ہیں جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، حساب سے مراد میری ہے، اگر پوچھنا شروع کر دیا نا اللہ نے کیوں کیا، اور پھر نہیں بچ سکتا۔ اگر صرف پیش ہوئے کاغذ نکال دی تو آسان حساب یہ کہ عرض آئیں گے، اللہ تعالیٰ آگے مصر گزار دے گا۔ یہ دعا بہت عمدہ ہے، مگر یہاں نہیں ثابت۔ دو ہی موقع ہیں جہاں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے پڑھا، ایک یہ اور ایک سورہ قیامہ ہے، اس میں آخر میں جاتا نا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، وہاں سبحانک فبلا کہنا تھی۔ یہ دو ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، اور وہ تین کے ساتھ بھی نہیں ثابت ہوا، یہ ضعیف ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دوسرا سوال ہے میرا یہ کہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، اس کی عمر ہے نا یہ 20 اکتوبر کو 7 سال کا ہو گیا وہ۔ جی اب اس کو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں، وہ کبھی تو شوق کے ساتھ ہمارے ساتھ شوق سے چلا جاتا ہے مسجد میں، اور کبھی جب کہتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا کیا فرض بن رہا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سکھائیں اور کب اس کے اوپر نماز فرض ہوگی؟ اس کے لیے بھائی کوئی ایسا نسخہ نہیں تجویز کیا جا سکتا جو ہر جگہ کارآمد ہو۔ وہ 7 سال کا بچہ ہو گیا، دیکھیں نا آپ نے کہا کہ وہ کبھی انکار بھی کر دیتا، یہ نہ ضرورت اس کو کرنے دیں، نہ کوئی ایسا طریقہ کریں جس سے وہ نہ کرنا شروع کر دے، پھر تو ہو سکتا ہے گمراہی ہو جائے۔ بس ایسا ہی پیار محبت سے طریقہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں ساتھ سے اس کو لے لیا، اگر کبھی نہیں بھی پڑی تو نہ صرف 10 سال کے بعد آپ نے فرمایا سختی کرو، مگر اس کو مسجد میں لے جانا شروع کریں، نا ساتھ لے جایا کریں، واز کی مجالس میں بھی لے جائیں، جمعہ بھی سنیں،
انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. دعا بھی کرتے رہیں، مگر یہ بالکل نہ کریں کہ اس کے منہ سے نہ نکل جائے کہ میں نہیں پڑھوں گا. یہ موقع نہ اس کو دے، ایسی سختی نہ کہ ٹال دیں اس وقت. اللہ فضل فرمائے بچہ بگڑ نہ جائے. جی مہربانی. جزاک اللہ. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ فرائض، نمازوں کے جو فرائض ہیں ادائیگی کر لی، کوئی ایسی رکعتیں یا سنتیں بھی ہیں کہ اگر نہ پڑھی جائیں تو بندہ گنہگار ہوگا؟ نہیں بھائی، یہ دو کیٹیگریز جو بنائی گئی نا کہ یہ فرض ہے یہ سنت ہے. جیسے رمضان شریف کے روزے ہیں، سال میں بھی پھر سنت روزے ہیں. یہ تو بنائی اس لیے گئی ہیں کہ فرض جو ہے یہ کرنا ہی پڑے گا. نجات اگر چاہتے ہو نا، اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. سنت جو ہے نوافل وہ ہے آگے کھلا میدان ترقی کا، کہ اگر لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اختیار کریں. مگر اگر وہ اختیار نہ کرے اور وہ چیزیں نہ کریں، تحقیر نہ کرے، یہ نہ زبان سے کہ سنت کیا، اس سے تو کافر ہی ہو جانے کا اندیشہ. مانے دوسرے لوگ جو کرتے ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور اگر یہ نہیں کرتا تو گناہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. گناہ نہیں کوئی کہہ سکتا. اس پر امام ابن حزم نے جو ایک پوری فصل لکھی کہ اگر گناہ کہتے ہو سنت چھوڑنے پر پھر اس کو فرض کو، اور اگر سنت کہتے ہو پھر گناہ نہیں ہو سکتا. تو سنت کے ترک پر گناہ نہیں ہوتا، درجے بلند ہوتے. جمعرات کا، سوموار کا روزہ، عرفہ اور عاشورہ کا روزہ، ہر مہینے میں 3 روزے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یہ ساری ترغیب حضور نے دلائی. سنت روزے رکھے، مگر اگر کوئی نہیں رکھتا رمضان شریف کے اندر بری ہو گیا. مقام نجات الگ ہے، مقام درجات الگ ہے. آگے ڈویژن وہ امپروو کرنا چاہتا آگے سے آگے جا سکتا، مگر لوگوں کو نہ تنگ کرے کہ اگر نہیں پڑھی. اور یہ بھی ہو سکتا کہ آدمی سنت نفل نہیں پڑھتا مگر وہ دوسری نیکیاں بہت کرتا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو عالم دین سکھاتا نا لوگوں کو، اس کو چاہیے سب سنتے ترک کرے، فرض پڑھے بعد میں بیٹھ جائے، لوگوں کو مسائل بتائے. یہ صاف فقہ کی کتابوں اندر کی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت اور نفل پڑھنے سے علم حاصل کرنا زیادہ آتا ہے. نیکیاں کئی طرح کی نا بھائی، ایک ہی تو نہیں طریقہ کہ رکھتے ہی پڑھتا رہے. جی جزاکم اللہ. ملک عارف علی صاحب شہزاد کالونی سے ہمیں سوال بھیجا ہے جی کہ میں شوگر اور ہیپاٹائٹس کا مریض ہوں. اللہ شکر. مہربانی فرما کر مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی عنایت فرمائے. اللہ صحت دے، صحت رافی سے سارے دین و دنیا کے کام ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی کم از کم یہ کریں کہ صبح و شام نا 131 مرتبہ نا یا سلام اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک جو ہے نا یہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے نا، علاج بھی کریں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے. مگر یہ سارے مریض حضرات جو ہے نا بلکہ تندرست بھی یہ کریں کہ یا سلام و ضرور کہتے رہے. اللہ تعالیٰ کو جس کام کے لیے پکارنا اس کے لیے مناسب اسم پکارا جائے نا. جیسے درخواست پر وکیل لکھ دیتے ہیں کہ یہ اختیارات جائیں جس عدالت کی، اس کے تحت ہم درخواست دے رہے ہیں. اسی طرح کہ آپ رزق چاہتے ہیں رزاق کہہ کر پکاریں، سلامتی چاہتے ہیں سلام کہیں. تو یہ بہت اچھا ذکر ہے. نیک لوگ اور علماء امت بتاتے ہیں کہ تندرستی کے لیے صبح و شام 121 بار 31 یا سلام درود شریف اول آخر پڑھیں. اللہ شفا دے، تندرستی دے میرے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جانور جڑے ہوندے جی حلال جانور، جی انہاں دی جڑے فضلات نے، فضلات انہاں دے بارے کی بعض جگہ لکھیا دیکھا کہ حلال ہوندے ہیں. نہیں، حلال تو میرے بھائی کسی نے نہیں لکھا، نہ آپ نے کہیں پڑھا کہ حلال جانوروں کے فضلے حلال ہوتے ہیں. حلال نہیں، پاک لکھا ہوگا کہ حلال تو ہوتا ہے نا کہ وہ کھا لی جاتی ہے. نہیں، ایسا تو نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا، نہ کسی نے حلال کا. پاک کہ کپڑے کو لگ جائیں، بدن کو لگے ہوئے ہیں تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں. دھولے صفائی کی خاطر تو اچھا، ورنہ نماز ہو سکتی. یہ پاک لکھتے ہیں کہ ان کے جو فضلے ہیں نا وہ ناپاک نہیں ہے جیسے دوسرے جانور. یہ پاک، پاک کا مطلب ہے ان کے دھونے میں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں، لگے ہوئے بھی ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ حلال جانور جو ہے نا ان کا گوبر اور پیشاب جو ہے نا 1/4 حصہ کپڑا اتنا تک بھیگا ہوا نا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے اندر اگر ہے 1/4 سے کم نماز پڑھ سکتے. آسانیاں. لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بہانے ڈھونڈتے ہیں. ان کے لیے کہا کہ بھائی حلال جانوروں کے ساتھ ہمارا واسطہ ذمہ دار لوگوں کا ڈیری. اگر وہ بیچاروں کو کہا جائے کہ نہیں کپڑے پرید ہو گئے تو نماز کب پڑھیں گے پھر؟ اس لیے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا جو نا پیشاب یا پاخانہ وہ نجس نہیں ہے. صفائی کی خاطر کپڑے کو صاف رکھنا الگ بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرائض کی کیا بات؟ یہ فرائض کے بارے میں کچھ جواب دے دیا. ہاں، ہو گیا.